قصور کی زینب وطن عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان ہی نہیں بلکہ اس دنیا سے رخصت ہوئی۔ ہم سب نے سنا، ہم سب نے سمجھا کہ اب حالات بدلیں گے۔ ہم نے خواہش کی کہ اب کبھی دوبارہ کوئی زینب سامنے نہیں آئے گی۔ اس ضمن میں عوام نے اپنا کردار ادا کیا، پولیس نے اپنا کردار ادا کیا۔ میں نے اتوار کے دن سپریم کورٹ میں قاضی کو بیٹھ کر فیصلے کرتے دیکھا، اور پھر میں نے اس بدبخت عمران کو سزائے موت بھی ہوتے دیکھا، ان دنوں میں سزائے موت ہوتے دیکھا جن دنوں میں پاکستان پر عالمی پابندیوں کا خطرہ تھا۔ لیکن آج ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک واقعہ رپورٹ کرتے 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 ہم پہنچ چکے ہیں سرائے عالمگیر میں۔ سرائے عالمگیر میں بدبختی یہ ہوئی ہے کہ ایک 4 سالہ معصوم بچی ایک تکلیف دہ موت کاٹتی ہے۔ مجھے شاید کھول کھول کر بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بچی کی جب میت ملتی ہے تو اطلاعات یہاں تک خوفناک ہیں کہ آپ جتنی بدبختی سوچ سکیں، اس بدبخت ناپاک رذیل درندے نے اس بچی کے ساتھ وہ بدبختی کی ہے۔ 4 سال عمر ہے۔ قصور بچی کا یہ کہ بچی اپنے گھر سے نکلی ہے، 7 والی گلی میں ننہال کا گھر ہے جہاں پر اس کی خالہ ٹیوشن پڑھاتی ہے۔ بچی ابھی ٹیوشن کی عمر کو نہیں ہے، لیکن 4 سالہ مرحومہ معصوم بچی کا 7 سالہ بھائی وہاں ٹیوشن پڑھنے جاتا ہے۔ وہ بچی اپنے بھائی کو فالو کرتے کرتے اپنے ننہال جانا چاہتی ہے، لیکن رستے میں اس کو ایک درندہ مل جاتا ہے۔ تھوڑا سا اگر ہم گھوم کر آئیں تو یہ سامنے اس بچی کا گھر ہے۔ اس کمپاؤنڈ میں اس وجہ سے کھڑا ہوں کہ اس کے دونوں نہیں 3 اطراف میں آپ کو ایک جانب اس کی پناہ گاہ ملے گی، دوسری جانب مبینہ ایسے گھر 3 ملیں گے جہاں سے بدبختی کا شائبہ ہے، پھر ایک ایسی جگہ ملے گی جہاں پر اس بچی کو باقاعدہ اس کی لاش ملی ہے، اور کس طرح ملی ہے وہ بھی بتاؤں گا۔ یہ سامنا گھر جی جس کے اوپر جھنڈا لگا ہوا ہے، اور وہ سامنے CCTV کیمرہ، یہ وہ آنکھ تھی جس نے بچی کو آخری دفعہ دیکھا تھا۔ 3:15 بجے کے قریب بچی غائب ہوتی ہے۔ پہلے بیچاری ماں سڑکوں پر، گلیوں میں، پورے گاؤں میں بچی کو تلاش کرتی رہی۔ مرد شادی پر گئے ہوئے تھے۔ اب ایک سوال ہے کہ اگر کسی بچی کے ساتھ کوئی بدبختی ہوتی ہے تو وہ چیخے گی، چلائے گی۔ کسی جوان سال شخص کے ساتھ ہوتی ہے، وہ چیخے گا، چلائے گا، مدد کے لیے پکارے گا۔ لیکن نہ جانے ایسا کیا ہوا کہ کسی کان نے اس کی چیخ نہیں سنی، کوئی شخص اس تک مدد کے لیے نہیں پہنچ سکا۔ 19 گھنٹے بعد جب اعلان کیا جاتا ہے اور مکمل طور پر گھروں کی تلاشی کی تیاری کی جاتی ہے، اس ٹائم پتہ چلتا ہے کہ جس کمپاؤنڈ میں، بالکل ساتھ وہاں بھی لے کر جاؤں گا، جس کو 3 دفعہ پولیس نے سرچ کیا، وہاں پر لاش موجود نہیں ہے۔ ہر آبادی کے گھر کی طرح اس کو بھی سرچ کیا جاتا رہا، کچھ نہیں ہے۔ لیکن جیسے ہی تیاری کی گئی کہ اب مکمل تلاشی لی جائے گی، لاش وہاں پہنچ جاتی ہے، وہ بھی بوری بند۔ پولیس کو شائبہ یہ جی، یہ سامنے والا گھر جو ہے، یہ کمپاؤنڈ ہے جی، ایک گھر یہ بن رہا ہے، دوسرا گھر یہ بن رہا ہے، اور تیسرا گھر وہ سامنے ہے جس کا بالکل کارنر ہے۔ ان تینوں کے ایڈجیسنٹ کارنر پر بچی کی لاش پڑی ملتی ہے، وہ بھی ایک بوری میں۔ کمپاؤنڈ لاکڈ ہے، تالا لگا ہوا ہے۔ اور بدبختی کی بات، آج میں اپنے یونیفارم سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں، اپنے سیاستدانوں سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں، لکھ کے رکھیں، یہ منشیات کا دھندا آپ کے گھروں میں گھسے گا، اور انشاءاللہ العزیز گھسے گا۔ اس وقت گھسے گا جب آپ کے پاس اختیار اور طاقت نہیں ہوگا۔ آپ چاہیں گے کہ وہ لعنت جس کو ہم نے ہمیشہ تحفظ دیا ہے، آج میں اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اور اس وقت تک آپ ایک بھک منگے کے طور پر ان لوگوں کے پاس جا کر بھیک مانگیں گے جن کی کرسیوں پر کل آپ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ ان منشیات فروشوں کے مبینہ نہیں، یقینی طور پر محافظ رہے تھے۔ آج جب آپ کے اپنے خاندان، آپ کی نسلیں جل رہی ہیں، آپ اس بدبخت آدمی سے کہتے ہیں کہ بچا سونیا میرے باڑا نو بچا۔ وہ کہتا ہے کہ اب میرے بچوں کا رزق لگا ہوا ہے۔
डरो उस वक्त से पहले कि मंशियात का धंधा तुम्हारे बच्चों को ले जाए। अभी लिखवा लें, अंगूठा लगवा लें। ये कहानी मंशियात के साथ जोड़ रही है और मुबैना मुल्जिमान पुलिस के पास हैं। आइंदा चंद दिनों में आपके सामने ऐसे हकायक खुलेंगे कि कौम दो हिस्सों में तकसीम होगी। एक हिस्सा कहेगा ठीक किया पुलिस ने, दूसरा हिस्सा कहेगा नहीं, इसका कानूनी रास्ता था। लेकिन जो भी होगा, मैं इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर यह बात कर रहा हूं, जो भी होगा वो रोशनी नहीं ला सकेगा उस वक्त तक जब तक मेरा यूनिफॉर्म, मेरे सियासतदान इन मंशियात फरोशों को चौक में लाकर खड़ा नहीं करते। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि उनके साथ नवाला अलग करना पड़ेगा। मिल रहे हैं, समझा रहे हैं, आपको उस मजलूम फैमिली से मिलवाएंगे जिन्होंने अपनी 4 साल बच्ची को खोया है। आए मैं आपको उस लोकेशन पर लेकर चलता हूं जहां पर बच्ची की लाश मिल रही है इस वक्त। आज यहां पर डीएसपी साहब तशरीफ लाए हैं, तो उसके बाद जी पुलिस की एक भारी नफरी हमें नजर आ रही है। उस रात भी होगी, जाहिर है बहुत सारे लोगों ने काम किया भी होगा। ये जी कंपाउंड है जी, लॉग था और मुबैना तौर पर मुल्जिम खुद तलाश में साथ शामिल रहा है। मुल्जिम ने खुद आकर अपने हाथ से ये कंपाउंड की चाबी लाकर ताला खोला है। चौथी बार तलाशी के लिए जब लाश मिल रही है, 3 बार तलाशी ली गई है, कोई लाश नहीं मिली है। यूं अंदर दाखिल हुए जी, 3 बार यहां पर सर्च की गई है, कोई लाश नहीं थी। लेकिन जैसे ही चौथी बार जब घर घर तलाशी की बात सामने आई है, तो यहां पर आए हैं, चेक किया गया, तो बिल्कुल एग्जैक्टली इस पौधे के पास मुझे बताया गया जी पुलिस की जानिब से, यहां ईंटों के ऊपर बच्ची की बोरीबंद लाश पड़ी है। और अगर इस मकाम को ज़हन में रखा जाए तो मंजनीक के साथ तो लाश फेंकी नहीं जा सकती। पहला शायबा, ये घर जिसका तकरीबन 3 फीट 4 फीट का अहाता सिर्फ मिल रहा है। दूसरा शायबा, ये वाला घर जिस पर बेसिकली इंफॉर्मेशन के मुताबिक रासिख यकीन आ रहा है कि इधर से लाश फेंकी गई है। तीसरा, ये वाला घर, सबसे कम शक जो नजर आ रहे हैं वो इस घर पर और इस घर पर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा शक इस घर पर है और यही वजह है कि इस वक्त डीएसपी और पुलिस के जिम्मेदारान जो हैं वो भी इसी घर में मौजूद हैं। और हमारी इत्तलात के मुताबिक अबू बकर नामी जो लड़का है, जो कि मंशियात और आइस का मुबैना आदी है, वो भी इसी घर से ताल्लुक रखता है। वही शख्स है जिसने चौथी दफा आकर इस कंपाउंड का ताला खोला है जब अंदर से लाश मिल जाती है। और लाश को दिन की रोशनी में, रात में नहीं, पूरी रात तलाश जारी रही और यहां कुछ नहीं था, दिन की रोशनी में ऊपर से फेंका गया, इस घर से, इस घर से या इस घर से। लेकिन फिर बता रहा हूं कि इस घर पर शक ज्यादा है। अल्लाह ताला आफियत का मामला फरमाए। मिलते हैं फैमिली से। नाज़रीन, ज़ारा जुनैद इस वक्त पूरे पाकिस्तान की हर घर की बेटी के लिए एक सिंबल बनी हुई है और मरहुमा अपनी वफात के बाद अल्लाह ताला गरीक़ रहमत करे, और वो मासूम है, उसके लिए रहमत ही रहमत है। और अल्लाह ताला इसके वालिदैन के लिए आफियत और मग़फ़िरत का मामला फरमाए जो नुकसान उन्होंने उठाया है। मेरे साथ ज़ारा की वालदा, दादी और गालिबन नानी मौजूद है। अल्लाह ताला इनके लिए आसानी का मामला फरमाए। बहन, कोई सवाल बुरा लगे, आप जिसका दिल चाहे जवाब दीजिएगा, जिसका दिल चाहे आप ना कर दीजिएगा, हमें कोई शिकवा नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम बहन। वालेकुम अस्सलाम। बहन, आप वालदा हैं ज़ारा की? जी। अल्लाह आपके लिए आसानी का मामला फरमाए। आप पहली खातून थी जिसको पता चला कि ज़ारा मिसिंग है? जी, मैं ही थी। ज़ारा रूटीन में ट्यूशन पर जाती थी? जी, रूटीन में जाती थी, लेकिन छुट्टियां थी, वो अपने भाई के पीछे गई है। भाई उसका नानके गया था ट्यूशन। हाँ। तो वो कहती है मामा मैंने भी जाना है। वो मनूस लम्हा था जब मैंने उसे बोल दिया कि जाओ, चली जाओ। मुझे क्या पता था कोई दरिंदा मेरी बेटी के लिए गली में बैठा हुआ है। वो घर से निकल गई। उसके 10 मिनट के बाद मैं भी निकली। उसका भाई राइट साइड पे चला गया, वो इस साइड पे, लेफ्ट साइड पे आ गई। कैमरे से देखा आपने? जब बाद में मिल नहीं रही थी तो फिर हमने कैमरे से देखा।
جب میں اس سائڈ پہ آئی ہوں تو مجھے اس بات کا نہیں پتہ تھا کہ میری بیٹی جو ہے وہ نانکے نہیں پہنچی یا وہ گھوم گئی ہے یا اس سائڈ پہ آئی ہے. لیکن اس سائڈ پہ مجھے تھوڑا کام تھا, میں گھر واپس گئی ہوں, میں نے پانی والا برتن اٹھایا, فلٹر پہ گئی ہوں پانی بھرنے, وہاں سے میں سیدھی نانکے چلی گئی ہوں. دروازہ جیسے ہی انہوں نے کھولا, کھولتے ساتھ ہی میں نے ان سے پہلا سوال کیا, زہرا احمد آ گئے ہیں؟ لیکن آگے سے میری بہن نے بولا صرف احمد آیا, زہرا نہیں آئی. میں اس سے بولتی ہوں میرے ساتھ مزاح نہ کرو, زہرا بھی آئی کے ساتھ. کہتی ہے نہیں باجی زہرا نہیں آئی. آپ نے مذاق سمجھا کہ مذاق کر رہے ہیں؟ میں نے کہا جی دیکھیے, میں اسی وقت واپس آ گئی. پھر میں نے آ کے اس کے شاید کہ وہ ٹیوشن کا بیگ لے کے نکلی, ٹیوشن چلی گئی ہو. بیگ گھر پہ ہی تھا؟ نہیں بیگ اس کے پاس تھا, میں نے خود پہنا کے بھیجا. ہو. پھر میں نے اس کی ٹیوشن والی باجی سے پوچھا, پھر ہمسایوں کے گھر سے پوچھا, نہیں تھی. پھر ہم نے فوری اپنے کیمرے چیک کیے کہ کس سائڈ پہ گئی ہے. جب وہ ادر سائڈ پہ گئی ہے پھر میں ادھر گئی, پھر میں نے بس سرچنگ شروع کر دی ساری بہن جگہ. کسی گھر پر کوئی آپ نے, ظاہر ہے کئی جگہوں پر آپ نے اس کو تلاش بھی کیا ہوگا, مرد گھر پہ نہیں تھے, مرد شہر گئے ہوئے تھے شادی پر, کسی پر کوئی شک گزرا کبھی, کوئی ایسی ہیپننگ پہلے ہوئی؟ نہیں, میری بیٹی مجھے سب بول رہے تھے کہ وہ ادر سائڈ پہ چلی گئی ادھر, لیکن اسے اس سائڈ سے بھی راستہ پتہ تھا, اسے اس سائڈ سے بھی راستہ پتہ تھا. ماشاءاللہ بہت زیادہ ایکٹیو بچی تھی.